آج کی یہ کہانی ایسے ہیرو کی ہے جس نے سچ کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے دشمنی کر لی تھی۔ آج ایسے انسان کی کہانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ سورج کے گرد سارے پلینٹس گھومتے ہیں، اور اس بات پر اس کو چرچ قید کر لیتا ہے، کیونکہ چرچ کا ماننا تھا کہ زمین کے گرد باقی پلینٹس گھومتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے ثابت کیا کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آ کر رہنا ہوتا ہے، اور پھر یہی ہوا۔ آج آپ، ہم سب، دنیا میں سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سورج کے گرد سارے پلینٹس موومنٹ کرتے ہیں، یعنی حرکت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور اسی سچ کو چرچ نے 2000 سالوں تک چھپایا ہوا تھا۔ اس پلے کا آغاز کرنے سے پہلے کریکٹر کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، تو چلتے ہیں کریکٹر کی طرف۔ سب سے پہلے اس پلے کے مین رول کے متعلق بات کرتے ہیں، جس کا نام گلیلیو ہے۔ گلیلیو ایک آسٹرونومر ہے جو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے، اور جب یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے گلیلیو، تو کرسچنز یعنی پوپ اور سب اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ چرچ پچھلے 2000 سالوں سے یہی مان رہا تھا کہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آندرے کی بات کر لیتے ہیں۔ آندرے گلیلیو کا اسٹوڈنٹ ہے اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور گلیلیو کو کہیں نہ کہیں چرچ کا ڈر تھا، تو اس نے کیا کیا کہ آندرے کو اپنا ریسرچ ورک دیا اور کہا کہ یہ شیئر نہیں کرنا۔ اب بات کرتے ہیں آندرے کی ماں کی، جس کا نام مسز سارتی ہے، اور یہ مسز سارتی گلیلیو کی ہاؤس کیپر ہے۔ یہ گلیلیو کے آئیڈیاز سے کافی ڈرتی ہے مسز سارتی، کیونکہ اس کے آئیڈیاز چرچ کی ٹیچنگ کے اگینسٹ تھے، لیکن یہ آخر تک گلیلیو کی لویل رہتی ہے۔ مسز سارتی کے بعد ہم لوڈویکو کی بات کرتے ہیں، جو گلیلیو کو بتاتا ہے کہ ٹیلیسکوپ جیسی چیز اس نے کہیں دیکھی ہے، یعنی ٹیلیسکوپ بنانے کا آئیڈیا کہیں نہ کہیں یہ لوڈویکو دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی منگنی لوڈویکو کی گلیلیو کی بیٹی ورجینیا سے ہوتی ہے، جسے بعد میں توڑ دیا جاتا ہے کیونکہ گلیلیو چرچ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس پلے کا باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس پلے کا ہیرو گلیلیو ایک یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے۔ اب یہ اپنے گھر میں آ چکا ہے۔ جیسے ہی یہ بیٹھتا ہے تو گلیلیو کی ہاؤس کیپر اور اس کا بیٹا گھر میں انٹر ہو جاتا ہے۔ ہاؤس کیپر کا نام مسز سارتی ہے، جبکہ اس کے بیٹے کا نام آندرے ہے، اور یہ آندرے گلیلیو کا اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور آندرے سولر سسٹم کو لے کر کویسچنز کرتا ہے، کیونکہ گلیلیو کو سولر سسٹم کے متعلق پتہ ہے، اور گلیلیو یہ بھی بتاتا ہے کہ پلینٹس جو ہے نا وہ سن کے گرد موومنٹ کرتے ہیں۔ اور جب یہ آندرے سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ آندرے کو تو چرچ کی ٹیچنگ نے کچھ الگ بتایا ہوا تھا، گلیلیو الگ بتاتا ہے، تو یہاں پہ آندرے بہت ہی حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گلیلیو آندرے کو کوپرنیکس کا ماڈل دکھاتا ہے، جس کے مطابق سولر سسٹم بنا تھا۔ پھر یہی باتیں آندرے کی ماں بھی سن لیتی ہے، جو گلیلیو کو کہتی ہے کہ ایسی باتیں اس سے مت سکھاؤ۔ کیونکہ سولر سسٹم والی باتیں چرچ کے اگینسٹ ہیں، اور یہ باتیں پھر آندرے کو اسکول میں مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلیلیو کے پاس اپنی ریسرچ ورک کے لیے اور گھر کی چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گلیلیو کو یونیورسٹی کا سپروائزر آ کر کہتا ہے کہ گلیلیو تنخواہ میں انکریز نہیں ہو سکتا۔ اگر گلیلیو انکم کو بڑھوانا ہے نا، تو سیدھی سی بات ہے، کچھ نیا انوینٹ کر کے لے آؤ، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنے میں کہیں سے لوڈویکو نام کا رچ کڈ آتا ہے، جو گلیلیو کو ٹیچنگ کے لیے ہائر کرنا چاہتا تھا۔ مسز سارتی جیسے دیکھتی ہے، گلیلیو کہتی ہے کہ گلیلیو اس کو نا اپورچونٹی سمجھ کر اس کے ٹیوٹر بن جاؤ، ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ پھر اس کے بعد گلیلیو کیا کرتا ہے، مسز سارتی کی بات مان جاتا ہے، اور لوڈوک کا یہ ٹیوٹر بن جاتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو یہ لڑکا گلیلیو کو بتاتا ہے کہ میں نے ایمسٹرڈیم میں ایک آلہ دیکھا ہے جس میں 2 لینز لگے تھے۔ ایک لینز تو دور کی چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا تھا۔ گلیلیو سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ ہے،
تو اب یہ گلیلیو آندرے کو سارا سامان لینے کے لیے بھیجتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد بہت محنت کرنے کے بعد گلیلیو ٹیلیسکوپ کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ٹیلیسکوپ بن گئی تو سب سے پہلے گلیلیو نے اس ٹیلیسکوپ کو وینس میں پریزنٹ کرتا ہے، یعنی نمائش کرواتا ہے۔ اس کے چلتے گلیلیو کی انکم بھی بڑھتی ہے اور بہت سے پرائز بھی ملتے ہیں، اور اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے گلیلیو ایک اور کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ اپنا ریسرچ ورک، اور ریسرچ ورک جب کمپلیٹ کرتا ہے تو ثابت کرتا ہے کہ سورج کے گرد باقی سارے پلینٹس گھومتے ہیں۔ گلیلیو نے ایک بات تو ثابت کر دی، وہ بات کیا تھی؟ کوپرنیکس کی تھیوری تھی، اور وہ تھیوری کیا تھی؟ سولر سسٹم کی تھی۔ کیا سولر سسٹم کیا ہے؟ کہ سورج کے گرد پلینٹس گھومتے ہیں۔ تو گلیلیو نے یہ بات ثابت کر دی اور اب یہ بہت خوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے دوست سیگریدیو کو بلاتا ہے اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے چاند دکھاتا ہے سیگریدیو کو، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی اپنی لائٹ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اپنی لائٹ تو سورج سے لیتا ہے۔ گلیلیو پھر اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ چاند اور زمین دونوں سورج سے لائٹ لیتے ہیں۔ گلیلیو کوپرنیکس کی ان سب تھیوریز کو ثابت کر کے بہت خوش تھا، اور یہ سب باتیں گلیلیو دنیا کو بتانا چاہتا تھا، مگر سیگریدو منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم چرچ سے دشمنی پال لو گے۔ یہ تھیوری تو بات کی بات ہے میرے دوست، ایک دفعہ ایک بندے نے کیا کیا تھا؟ کوپرنیکس کا نام لیا تھا تو اسے زندہ جلا دیا گیا تھا، اور تم چلے کوپرنیکس کی تھیوری بتانے، سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ گلیلیو پھر یہ بات سنتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کب تک چرچ سچ کو چھپائے گا؟ کب تک؟ کہیں نہ کہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیگریدیو کی باتیں سن کر گلیلیو اداس سا بھی ہو جاتا ہے۔ خیر اس کے بعد گلیلیو یہ سنتے ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب فلورنس میں سیٹل ہوں گا اور وہاں پہ اپنا ریسرچ ورک شروع کروں گا، اور کیونکہ پیسے بھی کماؤں گا وہاں پہ، تو ریسرچ ورک میرا اچھا سے چلے گا۔ خیر کچھ دن گزرتے ہیں تو فلورنس کے میڈیسی پیلس میں گلیلیو کو بلایا جاتا ہے، جہاں پر آندرے کی عمر کا چھوٹا سا بچہ جس کا نام کوسیمو ہے، اس کو ٹیلیسکوپ دکھائی جاتی ہے۔ آندرے بھی گلیلیو کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کوسیمو کو کوپرنیکس کا ماڈل آف سولر سسٹم دکھاتا ہے، لیکن یہ کوسیمو چرچ کا جو ماڈل ہے اس کو ہی مانتا ہے۔ اب اس پیلس میں سارے اسکالرز گلیلیو کی اس ڈسکوری سے کافی ناخوش تھے، کیونکہ یہ چرچ کے اگینسٹ تھا۔ گلیلیو بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح میری اس ڈسکوری کو سمجھ پائیں یہ اسکالرز۔ آخرکار یہ اسکالرز اتنا کر دیتے ہیں کہ گلیلیو کی ساری انفارمیشن کو چرچ کے چیف سائنٹسٹ کرسٹوفر کلاوس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب کچھ دن اور گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلورنس میں بیماری آ جاتی ہے، یعنی ایک قسم کا پلیگ آ جاتا ہے۔ مسز سارتی کہتی ہے کہ گلیلیو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تاکہ بیماری اور چرچ کی دشمنی سے ہم بچ پائیں، لیکن گلیلیو کہتا ہے کہ میں تو یہیں پہ رہوں گا۔ تو مسز سارتی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر تم یہاں پہ رہتے ہو تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں تمہاری خدمت کروں گی۔ لیکن گلیلیو ان دونوں کو ہم بھیجتے ہیں۔ یہ دونوں کون تھے؟ یہ ورجینیا اور آندرے تھے، تو یہ دونوں یہاں سے ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ خیر اب یہاں سے پلیگ ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گلیلیو چرچ کے اگینسٹ مکمل طور پہ جا چکا تھا، کیونکہ گلیلیو نے ثابت کر دیا تھا کہ چرچ غلط ہے۔ چرچ کا یہ ماننا کہ زمین کی گرد باقی سارے پلینٹس موومنٹ کرتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ سورج کے گرد باقی سارے پلینٹس موومنٹ کرتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو اب گلیلیو کیونکہ چرچ کے اگینسٹ جا چکا تھا تو اب اس گلیلیو کو پوپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پوپ کیا کرتا ہے؟ پوپ کہتا ہے کہ اس گلیلیو کو سخت سزا دے دی جائے، یعنی سخت سزا دینے کا حکم دیتا ہے، مگر گلیلیو نے وہیں پر کھڑے کھڑے کہا کہ میری ریسرچ سب کچھ جھوٹ ہے سرکار، جو آپ کا ماننا ہے آج سے میں بھی وہی مانوں گا۔ پھر اس کے بعد چرچ اس کو یعنی گلیلیو کو گھر میں قید کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی گلیلیو اب نظر بند ہو جاتا ہے۔ اس پلے کے آخر پر ہم دیکھتے ہیں کہ گلیلیو کے سارے اسٹوڈنٹ گلیلیو کو بزدل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر گلیلیو نے وہ ڈیسیجن
حالات کو دیکھ کر لیا تھا، کیونکہ گلیلیو اگر مرتا نا تو مرنے کے بعد کیا اس کی ریسرچ ورک جاری رہ سکتی تھی؟ نہیں، ریسرچ ورک ختم ہو جاتی۔ تو گلیلیو نے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے انکار کر دیا، جھوٹ بول دیا کہ یہ میرا ریسرچ ورک نہیں ہے، بلکہ آج سے جو چرچ کہے گا میں وہی مانوں گا۔ اور جب اس کی جان بچ گئی تو یہ گھر میں قید رہا گلیلیو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کتاب لکھ ڈالی جو اس نے آندرے کو دی، اور کہا کہ یہ بک اٹلی سے باہر لے جا کر لوگوں کو دکھاؤ۔ اور پھر آندرے یہ بک اٹلی سے باہر لے کر ہالینڈ میں جا کر پبلش کروائی، اور اس کے بعد آج دنیا میں گلیلیو کو جانا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بات تو کافی کلیئر ہے کہ سچ کو دنیا کا کوئی انسان نہیں چھپا سکتا، سچ ایک نہ ایک دن باہر آ کر رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ پلے آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کمنٹس میں۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔